عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون کی یہ شروع کی 10 آیتیں ہیں، اور جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا، آؤ سنو اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت کلام اترا ہے۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب اللہ نے جنت عدن کو بنایا تو جنت عدن اتنی خوبصورت بنی کہ اللہ نے مسکرا کے اس کو دیکھا، اور مسکرا کے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بول، تو جنت عدن نے یہ 10 آیتیں پڑھی اللہ کے سامنے، قد افلح المؤمنون سے ہم فیہا خالدون تک۔ اور کچھ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں دراصل اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہیں۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جن میں یہ صفات ہوں گی، جن صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ We all want to be successful۔ اللہ نے کیونکہ ہماری فطرت بنائی ہے تو اللہ ہماری فطرت کو جانتے بھی ہیں، تو خود ہی اللہ رب العزت ہمارے سوال کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بھائی مومنین کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ، مومنین، اچھا کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا وہ حسب نسب پر نہیں ہوتا، کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے صفات پر۔ میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا بن کے یہ کہوں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے ڈاکٹرز کی محنت کرنی پڑے گی، پھر ڈاکٹرز کی صفات، ان کی نالج میری زندگی میں آئیں گی، چاہے میں کسان کا لڑکا ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے مومنین، اس وجہ سے نہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک دوسرے مومن کی اولاد ہے، بلکہ اللہ نے ان صفات کا ذکر فرمایا آگے جن کی بنیاد پر ایک مومن کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز فرمائی، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، میرے بندے کا مجھ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے بندے کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے، اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے، اگر اتنی زندگی ملے تو۔ اللہ پاک فرما رہے میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے۔ اچھا، خشوع و خضوع، میں ایک دفعہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین کے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیان سن رہا تھا تو مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر خیال ادھر ادھر گیا، فوراً اس کو واپس لے آیا کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیونکہ ہر وقت دھیان یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تو ایک احسان کی لیول ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب کرے۔ لیکن اگر فرض کریں وہ لیول نہیں مل رہی، کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں مولانا سعد صاحب کا ایک بیان سن رہا ہوں، اس میں مولانا فرما رہے کہ خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور دھیان ادھر ادھر گیا، فوراً دھیان کو واپس لے آئے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا، تو اپنے آپ کو مرکوز کر دیا۔ ہاں، ورنہ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے، جو احسان کا درجہ ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کم از کم درجے میں
हम यहां तक पहुंचे। फिर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह नमाज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, नमाज कलमे के बाद सबसे बड़ी इबादत जो अल्लाह को मतलूब है वो नमाज है। तो नमाज का जिक्र सबसे पहले फरमाया, उसके फौरन बाद कौन सी बात फरमाई वो बड़ी अजीब है। उसके बाद रोजा रखने को नहीं फरमाया, ज़कात देने को नहीं फरमाया, हज करने को नहीं फरमाया। उसके बाद फरमाया मोमिनीन, मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, फजूल कामों में अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने, रिवायत में आता है कि 1.5 लाख अहादीस का मुताला किया, फरमाते हैं, फिर फरमाते हैं मैंने उसमें से तकरीबन 1,500 अहादीस निकाली। उनमें से 4 अहादीस जो थी वो उन 1,500 अहादीस का निचोड़ थी। वो क्या थी? सबसे पहले कौन सी थी? इन्नमल आमालु बिन्नियात। दूसरी, जिस बात को अपने लिए पसंद करो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करो। तीसरी, एक हलाल है एक हराम है, बीच में मुश्तबा है, जो मुश्तबा को भी छोड़ देगा जब वो दुआ करेगा फरिश्ते उसकी आमीन पर आमीन कहेंगे। और चौथी क्या थी? इस्लाम की खूबसूरती लायानी से बचने में है, यानी हर उस काम से अपने आप को बचाना जिसमें ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा। जब भी ये जुड़ के साथ मिलके बैठेंगे, मेरा जिक्र इनको जरूर नफा देगा, चाहे वही बात बार बार सुने। You're hearing the same thing again and again. You know, you go to Rayavand, you hear that same thing for the last 17 years, that same thing. भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से होगा, अल्लाह करेंगे और अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाब करेंगे। One thing, you keep hearing it again and again. हाँ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां अपने दीन में रखी। अभी इसी दीन के बारे में बहुत अहम गुफ्तगू होगी, तशरीफ रखिए, बहुत नफा मिलेगा। You keep hearing this again. My dear brothers, please. Allah Rabbul Izzat has kept the entire success of this world and hereafter in His deen. Please everybody sit back. Do not leave. Very important talk on this deen is going to be held. One thing. एक ही बात, बार 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 बार, and you be constantly listening to it. So when you say something time and again, and when you hear something time and again, and you're constantly hearing it and you're constantly speaking on it, after a while the heart says maybe what you're listening is right. Otherwise you may say it, but the heart doesn't agree to it. एक बात को आप बार बार कहे जा रहे हैं, उसको कहे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, लेकिन दिल अंदर से कहता है हाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।